سطح سمندر سے 300 میٹر بلند سرزمین حجاز کے پہاڑوں کے دامن میں گھرا مکہ مکرمہ، یہ کرۂ ارض کا وسط اور درمیانی مقام سے تاریخ کے اوراق میں دیکھیں تو بعض روایات کے مطابق اس شہر کی بنیاد رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور فرمانبردار لشکر تھے، جنہیں ہم ملائکہ یا فرشتے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو زمین پر اتارا تو فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایک گھر بھی اتار رہا ہوں جس کا طواف کیا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پانی میں غرق کیا تو اس وقت اس گھر کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ اللہ کی طرف سے جگہ کی نشاندہی کرنے پر اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر یہاں اس کے گھر کی تعمیر کریں۔ یوں انسانوں میں بیت اللہ کے پہلے معمار ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ ابراہیم نے جن 5 پہاڑوں کے پتھر سے اس کی تعمیر کی ان کے نام ہرا، سبیر، لبنان، طور اور جبل خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ شہر کو اپنے گھر کے لیے منتخب فرمایا۔ نبی آخر الزمان اور عالم کی پیدائش اور آپ کی باسط کا شرف بھی اس مبارک شہر کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اس شہر کی زیارت اور ادائی مناسک کے لیے سفر کو فرض قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے اہل و ایمان خشوع وضو اور عاجزی کے ساتھ یہاں چلے آتے ہیں۔ یہی وہ باعظمت شہر ہے جس کی حرمت کی قسم رب ذوالجلال نے 2 مرتبہ کھائی ہے، جس کا ذکر سورۃ البلد اور سورۃ التین میں کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حرمت والا قرار دیا جس دن اس آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اس کی حرمت روز قیامت تک جاری رہے گی۔ اس میں جنگ قتال کی اجازت اللہ کے نبی کے سوا اور کسی کو نہیں، وہ بھی صرف چند گھڑیوں کے لیے ہے۔ حرم مکہ کی حدود میں کسی درخت، جھڑی، گھاس کا کاٹنا جائز ہے اور نہ ہی اس کی حدود میں کسی جانور کو پکڑنا اور ذبح کرنا جائز ہے۔ یہی وہ عظمتوں اور عصمتوں والا شہر ہے جس کی مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے سے 1 لاکھ گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس شہر میں وہ قبلہ ہے جس کی طرف نماز پڑھنا پوری امت مسلمہ کے لیے لازم قرار دیا ہے، جس کی مسجد میں نماز پڑھنے سے 1 لاکھ گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ قضائے حاجت کے وقت اس کی طرف منہ یا پشت کرنا جائز نہیں۔ اس بابرکت شہر میں ایسے مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ مٹتے اور خطائیں معاف اور مشکلات حل ہوتی ہیں۔ اس شہر امن کی خصوصیات ہے کہ یہاں پر ہتھیاروں سے مسلح ہونا بھی ناجائز ہے، نیز اس میں کفار مشرکین کا داخلہ بھی منع ہے۔ یہ ایسا پرکشش شہر ہے جو دلوں کو مقناطیسی کی طرح کھینچتا ہے، ایسا شیریں چشمہ جس سے سیرابی ہوتی ہے مگر دل نہیں بھرتا۔ جتنی زیادہ اس کی زیارت کی جائے اتنا ہی شوق بڑھ جاتا ہے۔ اس شہر میں موجود بیت اللہ کو صرف دیکھنے سے بھی اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے رحمت دو عالم سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت اس شہر کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اے بیت اللہ، میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ جانتے ہوئے کہ تو اللہ کے نزدیک سب سے معزز محبوب ہے۔ کاش تیرے مکینوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو میں یہاں کے علاوہ کبھی کسی دوسری جگہ سکونت اختیار نہ کرتا۔ اللہ رب العزت نے تو اس بابرکت و عظمتوں والے شہر کی جہاں قسمیں کھائی ہیں اس کی حفاظت بھی کی ہے۔ ابراہہ جب اپنے ناپاک ارادے لے کر مکہ مکرمہ کو فتح کرنے اور کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے چلا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے ہاتھیوں کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب جتنے بھی فتنے اٹھیں گے، دجال اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرے گا تو اللہ کی طرف سے یہ مقدس اور پاکیزہ سرزمین اس کے تمام تر فتنوں سے محفوظ رہے گی۔ اس کی حفاظت فرشتے کریں گے۔ مکہ مکرمہ مملکت سعودی عرب میں حجاز کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ مکہ کا پرانا نام بقا ہے، جب مکہ المکرمہ کا بلد امین، ام القریٰ، بیت العتیق اور بیت الحرام بھی کہا جاتا ہے۔
مکہ جیسے عظیم شہر میں 8 ذی الحج کو مدینے کے گوشے گوشے سے لاکھوں مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اور زبانیں مختلف ہونے کے باوجود جمع ہوتے ہیں اور اسلام کے رکن حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔